زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تعلقات جوڑیں۔ انسان تعلقات کو پسند کرتا ہے۔ انسان ایک ایسی اللہ پاک کی مخلوق ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے اور ان کے ساتھ رہن سہنے کو پسند کرتا ہے۔ فطری طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لوگ میری عزت کریں، جب میں کسی کے ہاں جاؤں تو مجھے رسپیکٹ ملے، مجھے احترام ملے۔ اسی طرح دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ان کو ہم سے رسپیکٹ ملے اور عزت ملے۔ بحیثیت انسان ہمارے دنیا میں بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے تعلق ایک الگ نوعیت کا، ایک احترام والا تعلق، ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اولاد سے تعلق، بہن بھائیوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، عام مسلمانوں سے تعلق، اور سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تعلقات بہتر بنانے میں کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تعلقات کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ الکریم آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ مبلغین ہوں گے اور انشاءاللہ ان کے تجربات کی روشنی میں اور قرآن و حدیث میں ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کی گئی ہے اس کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری زندگی میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور بلا شبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اپنے غلاموں کی مدد فرمایا کرتے، ان کی فریاد کو سنتے تھے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آج بھی آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور میں اپنے غلاموں کی نہ صرف فریاد سنتے ہیں بلکہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اگرچہ زمانے کی آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی لیکن یا رسول اللہ یقیناً بلا شبہ آپ زندہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں رکن شورا حاجی امین صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب سے بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی، اور خاص طور پر مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو مجھے امید ہے کہ انتظار رہتا ہوگا کہ حاجی صاحب کب کوئی واقعہ سناتے ہیں، کب کوئی سٹوری سناتے ہیں۔ اور حاجی صاحب کی خاص بات عبد المجید بھائی جو دیکھی ہے، واقعہ سنانے کے بعد اب پھر جو گفتگو سے ربط اس کا ملا کر ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تو واقعی مزے کو بھی مزہ آتا ہے اور ایک لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ عبد المجید اتاری بھائی بھی تشریف فرما ہیں، مبلغ دعوت اسلامی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی ناصر اتاری، انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اور میرے دل کی جانب سید نصیر اتاری تشریف فرما ہیں، پرانے مبلغ دعوت اسلامی ہیں،
اور ان کے ساتھ حکیم غزالی عطاری صاحب یہ بھی تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی، حکیم صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. حاجی صاحب، تعلقات انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. تعلقات سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے، انسانوں میں ہوتا ہے کہ مجھے اس سے مزید آگے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنی چاہیے، یا اس کے ساتھ آگے کاروبار کرنا چاہیے، یا بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے. اس حوالے سے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر کچھ آپ گفتگو فرمائیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے اسٹارٹ میں جو گفتگو کی نا، تو اگر اس کو ہی بیس بنایا جائے کہ ظاہر انسان جب بھی معاشرے میں رہے گا تو اس کا جو تعلق جس سے بھی ہو، اب یہ تعلق رشتہ داری بھی ہے، تعلقات بھائی بہنوں سے بھی ہوتے ہیں، والدین سے بھی ہوتے ہیں، پڑوسیوں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ اگر اسلام اور دین نے جو پیاری تعلیمات دی ہیں اس کو اگر پیش نظر رکھا جاتا ہے تو الحمدللہ بہت یعنی اس کو قرب مل جاتا ہے. اچھا، پھر یہی ہے کہ جب انسان خود تو دوسروں کی مصیبتوں میں مدد کرتا ہے، لیکن جس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں نا تو ہوتا یہ کہ اس کی خود بھی مدد زیادہ ہوتی ہے. یعنی بارہا دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ دینی ماحول، چونکہ اسلام کی جو تربیت ہے وہ یہی ہے، بھائی چارہ قائم ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو جو درس دیتا ہے وہ یہی ہے کہ تعلق بنایا جائے. تب اگر وہ بیمار ہوا تو عیادت ہوئی، اگر اس کی انتقال ہوا یا اس کے گھر میں کوئی انتقال ہوا، یعنی راشد بھائی جنرلی اگر اس کو یوں لیا جائے نا کہ میں آج یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک وقت گزارا، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. اب والد صاحب کا انتقال ہوا، میں اس ٹائم ماحول میں تو آ چکا تھا، اجتماع میں آنا جانا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنا جانا تو تھا ہی، پر والد صاحب کا اچانک انتقال ہوا. دوسری یعنی صبح اسلامی بھائیوں کا گھر پہ آنا، غسل میت کا ترکیب بنانا، رات میں انتقال ہوا اور صبح مطلب یہ اسلام بھائی آنا، زبردست آنا جانا شروع ہوا. غسل بلایا اسلامی بھائیوں کو، پتہ تو چلا تھا کہ انتقال ہوا ہے، لیکن اس طرح سے آنا، پھر جنازے میں شرکت کرنا، قبرستان جانا، اور پھر باقاعدہ اکثر تو یوں مطلب یہ جو چیزیں نا اس نے اور قرب دلا دیا. سبحان اللہ. تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر ان چیزوں کو بیس بنایا جائے تو انسان اپنا کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے. اور جس نے مطلب ظاہر ہے اگر تعلق رکھنا ہی نہ ہو تو چاہے گھر میں رہنے والے دو بھائی کیوں نہ ہو، وہ آپس کی تعلقات نہیں ہوتے. بالکل یہ اور اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہ قرآن کی بھی جو تعلیمات ہیں نا، کہ قرآن کی میں بھی جو آیات اور احادیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھے. مسلمان بھائی بھائی ہیں، بالکل حدیث پاک قرآن پاک ہے، قرآن پاک بھی حدیث پاک جی. جو تیرے سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اور آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا،
تیرے شیطان ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیطان ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ اسلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اللہ، اور ظاہر ہے تعلقات بنتے ہی جب آپس میں محبت ہو، بالکل جتنی آپس کی محبتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی زیادہ، یعنی وہ نہیں کہ جیسے کہا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند بالکل، حدیث پاک ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل، تو تعلقات کی جو بنیاد ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو محبتیں آپس میں قائم رکھی جائیں، اور اسلام نے جو تعلیمات دی، فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ انسان کا محبت و مہربانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ، یعنی محبت سے جو دیکھ، بلکہ وہ ہے نا عبد المجید کہ آپس میں جو ہاتھ ملاتے ہیں اور دلوں میں بغض نہ ہو، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور آپس میں ملتے وقت دلوں میں بغض نہ ہو تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان تو یہ بڑا اہم مطلب موضوع ہے، اور اس میں یقیناً آج جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور شکوہ یقیناً ہمارا ہوتا ہی رہتا ہے کہ جناب ہم کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، آتا نہیں، تو دیکھیں آج کیا مبلغین ہمارے گفتگو کرتے ہیں، تو رشتہ داریوں کے ساتھ اور دیگر معاملات بھی۔ سب سے پہلے رشتہ داری پر اگر ہم بات کریں کہ مجید بھائی میں چاہتا ہوں اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ بھی ایک بزرگ بھی ہیں اور پرانے اسلامی بھائی بھی ہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے یقیناً پیش نظر رہتی ہوں گی اور آئی بھی ہوں گی۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں رشتہ داروں میں تعلقات کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، رشتہ داروں میں تعلق اگر اچھے ہوں تو اس کا ہمیں دینی طور پر، دنیاوی طور پر کیا اس کے فوائد ہمیں ملتے ہیں، اس پر اگر کچھ کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے راشد نور بھائی، آپ نے کچھ پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے، قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، اس میں رشتہ داروں کے حوالے سے، ہمسایوں کے حوالے سے، مسافر راستے میں کوئی مل جائے اس کے حوالے سے بھی آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو رشتہ داروں میں ہم اچھے تعلقات قائم رکھیں، اس کے بہت سارے فوائد ہی فوائد ہیں۔ ہم پڑوسی کو لے لیں کہ اگر ہم پڑوسی کے متعلق اچھا کردار ادا کریں تو ایسے کئی واقعات ہمارے اسلاف کے موجود ہیں کہ ان کے اچھے کردار کی وجہ سے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت پیارا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امی علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور پڑوسی کے متعلق مجھے تاکید فرماتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ اس کی شرح میں راشد بھائی لکھا ہے علماء نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جبریل علیہ السلام کا یہ فرمایا کہ مسلسل تاکید کرتے رہے، علماء فرماتے پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسی کے ساتھ اذیت کو دور کرنا اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی تاکید مجھے پہنچاتے رہے تاکہ میں اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ اور مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت میں ماشاءاللہ یہ تلاوت فرمائی۔ اب پڑوسی کے جو
حق ہے اس میں علماء نے لکھا اس حدیث پاک کے تحت کہ پڑوسی کیا ہے. اب نارملی آدمی سمجھتا ہے میرا پڑوسی جو میرا جاننے والا ہے تو اچھا ہے، کردار اچھا ہے. فرمایا پڑوسی مسلمان ہو یا کافر ہو، پڑوسی نیک ہو یا گناہ گار ہو، پڑوسی دوست ہو یا دشمن ہو، پڑوسی پردیس کا ہو یا اپنے وطن کا ہو، اور پڑوسی کا تعلق اس کا کردار کیسا بھی ہو وہ تم سے خیر ہی خیر پائے. سبحان اللہ. اور حقیقتاً جو پڑوس سے اچھا تعلق قائم کرتا ہے اس سے معاشرہ ایک اچھا ماحول جو ہے بن پڑوسی جاتا ہے. کے ساتھ تعلق سے عبد المجید بھائی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ پریشان ہوتے ہیں، کبھی آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، یا گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو پڑوسیوں سے اگر اچھا تعلق ہوتا ہے سب سے تو اس پہلے بات ہے. ہاں نہیں، سب سے پہلے پہنچنے والے اس بھی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر وہ ہم سے اچھا ہو تو ہم اچھے ہوں گے نا. بھائی وہ اچھا رہے ہم سے تو ہم اچھے. یہ تو اگر نہیں ہوتا یہی ہے نا کہ وہ کچھ بھیجتا ہے تو ہم بھیجیں گے، صحیح ہے. وہ اگر ملتا ہے تو ہم ملیں گے. حضرت اچھا یہی کام ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا. اگر وہ ہم سے کرتے تو ہم جیسا کریں گے تو وہ کرے گا. بعض کا ہوتا ہے حضرت، بعض کا ہوتا ہے. وہ امیر سے فرماتے رہیں گے منہ جیسے میں نے وہ ایک کو دیکھا دور سے ملتے ہوئے، ملنے کے لیے لائن میں لگا، بالکل سپاٹ چہرہ اس کا. اچھا. تو جب وہ آیا ملا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ اللہ اتنا میں نے اس کو بولا لیکن پھر بھی آدھا مسکرایا، وہ بہت ہلکا سا مسکرایا. تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ملتے ہی نہیں ہے، آتے ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کا بہت پیارا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ان کا پڑوسی غیر مسلم تھا اور وہ اپنے پر نالے سے کچھ غلاظت نجاست آپ کے گھر میں پھینک دیتا تھا. کئی دن گزر گئے، ایک دن اس نے ملاقات کی تو آپ سے کہا کہ میں اپنی نجاست گندگی آپ کے گھر میں پھینکتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غصہ آتا ہے، مگر قرآن کی وہ آیت راشد بھائی کہ غصہ پینے والے درگزر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، یہ آیت کریمہ اس کے سامنے تلاوت فرمائی، وہ غیر مسلم یہ سن کر مسلمان ہو گیا. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور اگر ان تعلیمات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو نصیر بھائی کیا ہوتا ہے کہ ایک تو محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ پاک کے ہاں بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اچھا پڑوسی اگر رشتہ دار بھی ہو، اگر پڑوسی رشتہ دار میں تب تو ڈبل حق ہو گیا. ایک تو پڑوسی اور اس کے بعد پھر آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے ساتھ تو ویسے ہی مطلب تعلق قائم رکھنا، اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو. تو اس حوالے سے رشتہ داری کے حوالے سے بھی کچھ نصیر بھائی کیا فرمائیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات تو ہمیں واقعی بہت اچھا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کی جائے. اچھا عموماً یہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جو بگڑتا ہے اس طرح کہ وہ میرے گھر نہیں آیا، یا میرے شادی کی دعوت اس نے خود سے آ کر نہیں دی، تو اب یہ دوری ہوتی چلی جاتی. تو ہمیں ان کے ساتھ ایسا اگر ایسا وہ کرتا ہے تو ہم آگے بڑھ جائیں، ہم اس کے ساتھ تعلقات میں اچھا کر لیں تاکہ وہ دوری ختم ہو جائے. عموماً یہ دوری اگر ایک بار ہو گئی نا، اور اس کو اگر ہم بھی ایک طرف ہو جائے یعنی دونوں، تو پھر دوری بڑھتی چلی جاتی، اور رشتہ داریاں اس طرح بالکل ہی یعنی بالکل دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جنرل ایک بات ہے کہ اگر مثال ہمارے بچے ہیں، کیا ہم چاہیں گے ہمارے بچے لڑیں؟ اللہ بالکل بھی میرے بچے ہیں، میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے تو آپ اپنے بھائی بہنوں سے رشتہ توڑیں تو آپ کے والدین کو کتنا برا. اللہ بعض اوقات وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہوتی وہ اپنی اولاد کو سمجھا سکے. اولاد تھوڑی سے یہ امین بھائی کی بات پر ایک بات ضمن مجھے یاد آ گئی کہ شاید ہی آپ رہتے ہیں معاشرے میں، شاید چاہے وہ بے نمازی ہو، کیسا بھی کردار کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد حافظ بنے، میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد نیک بنے، اور میرے لیے دنیا اور آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے. تو ہم بھی تو کسی کی اولاد ہے نا. ایک بات یہی نا، ہم بھی تو کسی کی اولاد ہے نا، ہمارے ماں باپ بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں. جی پھر آپ کی جو بات ہے نا، یہ جو انداز ہے، اس انداز کو آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے. بالکل، یعنی آپ کی اولاد یہ دیکھ رہی ہے، تو وہ پھر کیسے آپ دیکھیں جہاں ایک فیملی میں گیپ آیا، اللہ اللہ اللہ، پیچھے اس کی فیملی میں گیپ آیا. بالکل صحیح. جہاں آپ کا گیپ آیا، آپ کی اس فیملی میں گیپ آنا شروع ہو. یعنی مجھے یاد ہے، بلکہ دیکھا ہے زندگی میں کہ بعض ایسے خاندان تھے جب تک وہ رات کو ملے نہیں
چین نہیں آتا. نہیں وہ دادا کا روب تھا بھائی, وہ دادا کیسے چھوڑے گا بھائی وہ, مطلب تو یہ اس دور کی بات نہیں ابھی بھی, اچھا ابھی بھی ریسنٹلی کراچی میں مجھے عبدالحبیب بھائی نے شاید کہیں تذکرہ ہو رہا تھا, تو کہا کہ فیملی ہے, بھائی سب الگ الگ رہتے ہیں, والدہ بھی ایک بھائی کے ساتھ رہتی ہیں, لیکن ان تمام بھائیوں کا روٹین ہے کہ روزانہ ماں کے پاس جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں کیا ہے جو محبت بڑھائیں گے. اور یہ جیسے خاندان یہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک گھر میں ایک پڑوسی تھا, تو ایک اور پڑوس میں گھر, تو جب بھی وہ گھر کوئی لیتا تھا کرائے پر, تو پڑوسی جو تھے نا وہ 3-4 بھائی تھے, ٹھیک, وہ سارا کچرا وچرا پھینکنا شروع کرتے تھے, اور جیسے ہی وہ پڑوسی آ کر کچھ احتجاج کرتا تھا تو لڑتے تھے. اللہ, تو وہ لڑائی میں ایسا حال ہو جاتا تھا, بیچارہ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک نیا کرایہ دار, اچھا اس گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا پھل کا, پھل لگتے تھے اس میں, تو وہ پڑوسی نے جب دروازہ کھولا تو کچرا پڑا ہوا تھا, پتہ چلا بھائی پڑوسی نے ڈالا ہوا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے درخت کے پھل اتارے, ٹوکری میں بھرے, اور پڑوسی کے گھر گیا. اللہ, اب پڑوسی کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہ جو بھائی تھے جو ہمیشہ سب سے لڑتے تھے, کہا چلو آج پھر یہ آیا, آج اس کو پھر ٹٹی لگاتے تاکہ یہ بھی بھاگے یہاں سے. اب جیسے دروازہ کھولا, ہاں بھائی کیا بات ہے, تو کہا آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. کہا یہ کیا ہے, تو کہا ہمارے گھر میں یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی میرے گھر میں پھل ہیں تو میں پھل لے کر آیا, تمہارے گھر میں کچرا ہے تو تم کچرا پھینک دو یار. پاس جو کچھ ہے انسان وہی دیتا ہے, وہی دیتا ہے. مین چیز جو ہے نا تعلیم و تربیت, اپنے بچوں کو بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی انداز والدین جو کچھ اپنے بچوں کو دیں گے نا, لیکن بچوں نے آگے وہی فالو کرنا ہے. اچھا اگر والدین نے نہیں دیا تو اب اولاد کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے. بھائی دیکھیں, آپ نے بزنس کیا حکیم صاحب, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ سب کچھ کر رہے ہیں, کہیں آ کر بندہ چینج ہوتا ہے. بعض کے پیرنٹس کا, بعض کے فیملی کا وہی مار دھاڑ ہوتی ہے, لیکن کہیں آ کر کوئی تو چینج ہو نا. ماشاءاللہ. کوئی بھائی دیکھیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس تعلیمات, اور پھر جنرلی دنیاوی طور پر بھی کئی ایسے سیٹ ہوتے ہیں, آپ تو مارکیٹ کے لوگ ہوں, کئی ایسے سیٹ ہیں جن کے کام کرنے والے 40 سال جاب کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تعلقات بنائے نا سیٹس نے, کہ اگر اس کو بہت زیادہ اپورچونٹی ملی ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی مارکیٹ میں تو عبد المجید دیکھا ہی ہے نا, کہ اگر کہیں 25,000 میں کام کر رہا ہے تو سامنے والا اس کو 30,000 روپے پھینکتا ہے, اب وہ لڑک جاتا ہے ادھر, وہ ادھر لڑک جاتا ہے, وہ ادھر ہی گھوم ہی رہا ہے پوری مارکیٹ میں. صحیح ہے. اور ایک ہے جس کو آفر ملتی ہے لیکن سیٹ کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے وہ. یار ہے وہ, صحیح ہے. تو یہ ایک وہی تعلق بنانے, کہ آپ تعلق بنائیں تو صحیح نا. جب آپ تعلق بنائیں گے تو خالی یہی نہیں یار, مین چیز تو ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہے. سبحان اللہ. یہ راشد بھائی بالکل ایسا ہی ہر سب اسلام کی تعلیمات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو انسان دنیا میں بھی اچھا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا یقیناً اجر و ثواب ہی ہے. ہم تعلقات پر بات کر رہے ہیں, تو آپ کی جو بات تھی مجھے واقعی بڑی کلک ہوئی, کوئی ذاتی طور پر مجھے اس کا تجربات اس طور پر بھی ہوئے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا ماں باپ کے دل کی دعائیں لینا, ایک طریقہ تو آسان یہ کہ آپ ان کی جیسے خدمت کرتے ہیں, اس سے دل سے دعائیں ملیں گی. لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ان کے دل کی دعائیں یوں بھی ملیں گی کہ آپ ان کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بہت اچھے. آپ ان کے جو دیگر جیسے آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ بڑے ہیں, ان کو اگر جوڑ کر رکھتے ہیں, دکھ سکھ میں اگر آپ شامل رہتے ہیں ساتھ میں, ماں باپ کے دل سے دعائیں ملیں گی. اچھا آپ ماں باپ کے بہن بھائی ہیں, جیسے چچا تایا ماموں خالہ یہ ہیں, آپ ان سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں, پھپھو کے پاس آتے جاتے ہیں, کیا ہوگا ماں باپ کے دل سے آپ کو دعائیں ملیں گی. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ تو ایک رشتہ داری پر ماں باپ پر ہم بات کر رہے ہیں, حکیم صاحب عام مسلمانوں سے جو تعلقات ہمارے ہونے چاہیے, میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کچھ آپ کلام کریں. اس کے بعد موضوع کے متعلق ایک کال بھی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے کہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے. کوئی ایک پریشان ہے یا کوئی خوشی میں ہے, تو اس وقت بحیثیت مسلمان ہمیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ الحمدللہ اس موضوع پہ ابھی ہمارے تمام ساتھیوں نے بڑی اچھی باتیں اس میں گفتگو کی ہیں کہ اگر ہم تعلقات جتنے اچھے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نہ صرف معاشرہ اچھا بنے گا, آپ کے ارد گرد کا سارا ماحول اچھا ہوگا, اور ہمیں جو ایک دوسرے سے شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسا, ہم خود صحیح ہو جائیں گے
تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا فرد بھی ہمارے ساتھ صحیح ہوگا. ہم اگر دوسرے مسلمان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری طرف بھی وہ اچھائی لوٹے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے. سبحان اللہ. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کی تکالیف میں سے ایک تکلیف اس سے دور فرما دے گا. سبحان اللہ. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہم پردہ پوشی کرنے کے بجائے ہمارے ہاں تو رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہیں. دوسروں کو اب کیوں اچھالتے ہیں کہ یار یہ خدا نخواستہ اس کو ہم ذلیل کریں, اس کے لیے ہماری ذرا عزت کم ہوگی, ہمارا نام ہوگا, یار یہ دیکھو کیسا ہے آدمی ہے, اس نے اس کے بارے میں بتایا ہے, اس نے اس کو جو ہے نا اس کی بات بتا کے ہمیں اس کے شر سے روکا, حالانکہ اس وقت اس کا مقصد کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ایک پرابلم اور بھی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اچھا جا رہا ہے, اس کے ہاں خوشیاں آ رہی ہیں, بدقسمتی سے وہ ہمیں نہیں بھاتی اور ہمیں وہ ایک عجیب سی ہونے لگتی ہے. ایک اس میں ایک جملہ بہت کہتا ہوں میں کہ لوگوں کو اپنا دکھ کوئی نہیں, لوگوں کے سکھ کا دکھ ہے. یہ بھی ایک عجیب ہے, یہ حال ہو گیا ہے. اچھا ارسل میں چاہوں گا اس پر بھی آپ ماشاءاللہ مبلغین تشریف فرما ہیں. دیکھیں موجودہ دور میں اگر دیکھیں نا, ایک تو حکیم صاحب نے بیان فرمائی بات کہ جیسے اگر کسی کی پردہ پوشی نہیں کی جاتی, عیبوں کو اچھالا جاتا ہے, لیکن آج کل تو ایک ٹرینڈ سب بن چکا ہے. وہ کس طرح کہ جیسے اگر کوئی مثال طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا, بجائے اس کو اٹھا کر جلدی ہاسپٹل میں لے کر جایا جائے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم اچانک سے ہو گئی, بیچارہ کوئی پھسل کر گر گیا, اب وہ چلا رہا, اس کی فوراً ویڈیو بنانا شروع کر دی. وجہ کیا؟ چلے بھی ہم اپنے کوئی سوشل میڈیا پر اس کو چلائیں گے, کچھ ویورشپ ہمیں زیادہ مل جائے گی, تھوڑا سا کچھ پیسے آ جائیں گے, تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی, لائک تھوڑے سے مل جائیں گے. یعنی دنیاوی چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر ایک مسلمان کے ایک عیب اس کا ہے, اس کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں یا اس کا پھر مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ انسانی تعلقات میں یہ چیزیں زہر قاتل ہوتی ہیں جو زنگ لگا دیتی ہیں. حکیم صاحب آپ والی بات جو ہے نا کہ کسی کے سکھ کا دکھ ہے, یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ کسی کی ترقی یا کسی کی خوشحالی یا یہ مطلب ایک چبھتی ہے. اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر اسلام کی تعلیمات نہ ہو تو پھر آدمی نا گھلتا رہتا ہے, یار یہ میرے برابر میں کام کرتا تھا, یہ کیسے آج آگے بڑھ گیا, اس کے بعد گاڑی کیسے آ گئی, اس نے عبد صاحب کی ایک بات تھی کہ پریشانی دور کرنا, مصیبت دور کرنا, خیر خواہی کرنا. ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے راشد نور بھائی, سایہ عرش کس کس کو ملے گا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کو المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا. اس میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے میرے پریشان امتی کی پریشانی کو دور کیا, اللہ کریم قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اسی سے تعلقات بنیں گے نا بھائی, اسی سے تعلق ہے. آپ کسی کے کام آئیں گے تو تعلقات بنیں گے, اس سے تعلقات بنتے ہیں. اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یقیناً اس کے بہت سارے فوائد ملتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تعلقات میں فساد کی جڑ کیا ہے, کون سی چیز ایسی ہے جو تعلقات میں فساد پیدا کرتی ہے, ہنستے بھنستے دوستوں کو بالکل جدا کر دیتی ہے, اچھے بھلے بھائیوں کی محبتوں کے اندر دراڑ پیدا کرتی ہے. اس کا جواب ہم مفتی دعوت سے لیتے ہیں. آئیے پیکیج دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. ایک یہ ہے چغل خوری نہ کرے کہ خود کسی کے بارے میں دوسرے کے پاس جا کے کوئی ایسی بات کہیں کہ جو ان میں نفرتوں کا ذریعہ بنے. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوئی آ کے بتائے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, تو ہم اس کی بات کو تسلیم نہ کریں. اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کے آئے
تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ کہ ہمیں کسی نے آ کے کہا کہ بھائی اس نے آپ کو نا گالی دی تھی، یا آپ کے بارے میں نا یہ جملہ کہا ہے، اب ہم نے تحقیق کی نہیں اور جا کے اس پہ چڑھ دوڑے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی، اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ وہ پوچھے گا بھائی صاحب ہوا کیا؟ اب ہم اس کو بولے تم نے یہ کہا، اس نے میں نے تو کہا ہی نہیں۔ اب پتہ چلے کہ کہنے والے نے غلط کہا یا کہنے والے نے کہا ہی کسی اور کے بارے میں، اور ہم اپنے جو ہے وہ مزاج کی وجہ سے اور اپنے اشتعال کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھ دوڑے جاتے۔ اور آپ یقین کریں 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی کا سر پیر ہی نہیں ہوتا، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی، محض یہ چغلیاں جو ہیں یہ فساد ڈلوا دیتی ہیں، یہ لڑائیاں کروا دیتی۔ تو یوں ہر سنی سنائی بات کو ادھر سے سنا اور ادھر سے نکالنے کے بجائے اندر انڈیل لیا، فساد شروع۔ گھروں کی لڑائیوں کا تو مرکزی سبب ہی یہ ہوتا ہے، گھروں کی لڑائیوں کا تو مرکزی سبب یہ ہوتا ہے کہ ساس کے پاس کسی نے آ کے بول دیا وہ میں نے آپ کا نام لیا تھا نا، تو آپ کی جو بہو ہے نا اس کا موڈ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا، چلو جی، وہ بھلے اس وقت اس کے پیٹ میں درد ہوا ہو، اس کے اس لیے اس کا موڈ چینج ہوا تھا، یا اس کو کوئی اور بات یاد آ گئی ہو، یا کیا ہوا تھا، یا تمہارے دیکھنے کے اندر غلطی ہوئی تھی، اب وہ اس کے دل میں گرا بند گئے، اسی طرح کی ادھر کی بات آ کے ادھر بول دی۔ چھوٹی چھوٹی بات ایسی دل میں لے کے بیٹھیں گے کہ بس اب مرتے دم تک وہ گرا دل سے نہیں نکلے گی، ہزار واز کر دیں، ہزار نصیحت کر دیں، لیکن نہیں، وہ نصیحت یوں کر کے جناب وہ گزر جائے گی اور وہ جو اندر گرا ہوگی وہ باقی رہے گی۔ تو یہ جو چغلی کا رویہ ہے اور اس کے سننے کا رویہ اور جو اعتبار کرنے کا رویہ ہے، اصل فساد جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی آ کے بات کرے نا اور وہ کرے اس طرح کی کہ جس کا تعلق چغلی کے ساتھ ہے، جی آپ کے بارے میں یہ کہا، یہ بولا، یہ انداز تھا، سب سے پہلے اسے اپنے دل سے رد کر دیں۔ آپ نے اسے قبول کرنا شروع کیا تو شیطان اس کو ایسا جو ہے نا وہ مرچ مسالے لگا کے اور ایسا اس کو چھری کی دھار کی طرح تیز کر کے آپ کا دل چیرے گا کہ آپ پوری زندگی یاد کریں گے۔ اور اگر سنتے ساتھ ہی آپ نے اس کو رد کر دیا تو معاملہ ختم۔ کہ کسی بزرگ سے آ کے کسی نے کہا کہ حضور فلاں بندہ آپ کو ایسا کہتا تھا، اس نے آپ کی یہ برائی بیان کی، تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے اندر تو بہت ساری برائیاں، اس کو ایک ہی پتہ چلی، میرے اندر تو بہت ساری برائیاں، اس کو ایک ہی پتہ چلی۔ کیا ہوا؟ ڈیفیوز، ٹھنڈا کر دیا۔ اور اگر اس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ اچھا یہ کہا، تو اب بھلے تقوی جھاڑتے ہوئے اپنی طرف سے برائی نہ کی اس کی، لیکن اپنے دل میں اس کو بٹھا لیا۔ اور یہ بھی کم ہی ہوتا ہے کہ منہ سے آگے سے کچھ نہ بولنے اور صرف دل میں بٹھا لے، ورنہ ہوگا یہی کہ اسی وقت جواب ضرور دیں گے۔ اچھا وہ میرے بارے میں کہہ رہا، وہ اچھا وہ تو یہ، وہ تو ایسا، وہ تو جیسا، وہ تو تیسا، اس نے ایک آ کے برائی بیان کی تھی، یہ 4 بیان کر دے گا۔ اور یہ درمیان کا جو چغل خور ہے، یہ اب جاتے ساتھ ہی پوری ایک پوٹلی باندھ کے گٹھری بنا کے یہ وہاں پر لے جائے گا، یہ ان کو جا کے سنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہمارا موضوع ہے تعلقات جوڑیں، اور اسی پروگرام میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ناموں کی دنیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صدق حسین اتاری، حاصل پور، پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ زندگی بہتر بنائیں موجودہ دور میں معاشرتی اصلاح کے لیے بہترین سلسلہ ہے۔ اللہ پاک مدنی چینل اور اس سلسلے کی ٹیم کو ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ تمام عاشقان رسول سے بھی عرض کروں گا اس سلسلے کو پابندی سے دیکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرا سوال یہ ہے، خلفائے راشدین کے ناموں کے معانی بیان فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ بہت شکریہ تصدق حسین بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنے آپ نے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ اور آپ نے جو سوال کیا خلفائے راشدین کے ناموں کے معنی، خلفائے راشدین یہ مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے،
اور ابو بکر کا معنی فضیلت والے سب سے پہلے، اور صدیق یہ آپ کا لقب ہے سب سے زیادہ سچے، لیکن آپ کا نام وہ ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کا معنی ہوتا ہے زندگی، اور یہ خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام ہے۔ آپ کا پورا نام تو عمر بن خطاب ہے، اور ابو حفص یہ آپ کی کنیت ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ وہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان کا معنی ہے کوشش کرنے والا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے پیارے صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں آقا کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نور والا۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی کا معنی ہے بلند، اور علی یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے۔ تو علی نام رکھنا، اور بلکہ یہ چاروں نام رکھنا بہت ہی سعادت کی بات ہے، انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی ملیں گی۔ مزید کال۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کبیر نام کا مطلب کیا ہے؟ کبیر یہ اللہ پاک کا نام ہے، کبیر کا معنی ہے بڑا، تو یہ نام بھی بالکل رکھا جا سکتا ہے، بہت اچھا اور برکت والا یہ نام ہے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام زارا نور ہے، میں کراچی سے بول رہی ہوں۔ زارا نور کے نام کا مطلب بتا دیجیے۔ زہرا کہتے ہیں عربی میں کلی کو، نور کا معنی روشنی۔ تو ویسے امام اہل سنت کا بڑا خوبصورت شعر بھی ہے، اور کیونکہ حدیث پاک میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن اور امام حسین جو آپ کے نواسے ہیں، ان کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ تو امام اہل سنت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ بھی اچھا نام ہے، نسبت والا نام ہے۔ اچھا ایک سوال، یہ میسج بھی آ رہے ہیں، تو ایک آیا جی، محمد حارث نام کے کیا معنی ہے؟ حارث سا کے ساتھ جو آپ نے لکھا، تو حارث کا معنی ہوتا ہے ویسے کھیتی باڑی کرنے والا، کام کرنے والا، اور اچھا نام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو رضائی والد، ان کے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شوہر ہیں، ان کا نام بھی حارث ہے۔ تو حارث بہت اچھا نام ہے۔ اور ایک حارث سین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نیکے بانی کرنے والا، چوکیداری کرنے والا، ٹھیک ہے نا، گارڈ جس کو بھی آپ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی نام بہرحال رکھا جا سکتا ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ میں پنجاب حاصل پور سے شکیل قادری بول رہا ہوں۔ میرے بیٹے کا نام حمزہ شکیل ہے، تو اس کا معنی بتا دیجئے حضور۔ تو آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا رہتا ہے، بہت پیارا پروگرام ہے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بہت شکریہ۔ حمزہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام ہے۔ حمزہ کا معنی ہوتا ہے شیر، تو حمزہ یہ نام بھی بہت پیارا اور نسبت والا نام ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک نام کا معنی جوڑنا ہے، ایک اس کا نام ہے بشیر، مجھے بشیر نام کے معنی نہیں بتا دیجیے۔ بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام ہے، صفاتی نام ہے، اور قرآن پاک میں بھی بشیر یہ آقا کریم علیہ السلام کا صفاتی نام بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بشیر نام بھی بہرحال بہت اچھا نام ہے۔ میسج کے ذریعے بھی کئی میسج اسلامی بھائیوں نے کیے ہیں۔ ایک کہا گیا کہ وجیحہ فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ وجیحہ وجاہت والی، عزت والی، یہ نام بھی اچھا ہے۔ اور مزید بھی آپ اگر کچھ ناموں کے معنی پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا تو اس میں آپ مزید اپنے ناموں کے معنی جان سکیں گے۔ ابھی ہمارا چھوٹا سا چند سیکنڈ کا ایک سیگمنٹ ہے، اور آپ جو ناظرین ہیں ان کی معلومات کے لیے الف سے شروع ہونے والے 10 نام آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ آپ جو اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہتے ہیں تو ان ناموں پر بھی اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم لڑکوں کے نام آپ کو بتائیں گے، لڑکوں کے الف سے شروع ہونے والے نام۔ سب سے پہلے یعنی کہ یہ جو نام آپ کو بتا رہا ہوں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے احسن۔ احسن کا مطلب وہ ذات جس میں اچھی صفات جمع ہوں۔ دوسرا نام ہے احشم۔ احشم کا مطلب ہے زیادہ وقار اور اطمینان والا۔ احشم یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے۔ اور تیسرا نام ہے اظہر۔
اظہر کا معنی سفید رنگت والا، سفید رنگ والا، یہ نام بھی بہت پیارا ہے۔ اور چوتھا نام وہ ہے اعظم، اعظم کا معنی برتر، بلند، بڑا، عظمت والا، یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے۔ اور پانچواں نام ہے اکرم، اکرم کا معنی ہے بہت مہربان، بہت سخی، سخاوت کرنے والا، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ اور چھٹا نام وہ ہے امان، امان کا مطلب حفاظت، امان، پناہ، تو یہ نام بھی اچھا نام ہے۔ اور اسی طرح امجد، امجد کا معنی بزرگی اور شرف والا، اسی سے مجید ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے، بزرگی والا، شرف والا۔ اور آٹھواں نام وہ ہے امین، امین کا مطلب ہے امانت دار، ایسا شخص جس کی امانت داری لوگوں میں دیکھی جاتی ہو اور لوگ بھی اس کو امین سمجھتے ہوں، امین، امانت دار۔ اور نواں نام وہ ہے اسعد، اسعد کا معنی بہت کامیاب، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا نام ہے، اور اسعد بن زرارہ۔ اچھا، ایک 10واں نام وہ ہے اظہر، اظہر کا معنی جیسے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ چمکدار اور صاف رنگ والا۔ تو یہ 10 نام آپ کو بیان کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب ہم اپنے نعت خواں اسلامی بھائی سے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں، اس کے بعد موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار بہار آپ سے ہے، کہاں عرض مدینہ، کہاں میری کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، یا رسول اللہ، میں اس یقین پہ زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ سکون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ سکون
دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار ہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعلقات جب ٹوٹتے ہیں نا یا تعلقات ختم ہوتے ہیں تو بندہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک اخبار میں ایک ایڈ لگی ہے کہ ایک مکان بک رہا ہے، تو ایک اسٹیٹ بروکر تھا، وہ گیا بنگلے پر، بیل بجائی، ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ گیٹ پر آیا، اس نے کہا مکان بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی، تو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آئیے آئیے آئیے، بڑی محبت سے اس نے بلایا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا اس کو، اور ابھی بڑا اچھا ویلکم کیا، تو تھوڑی دیر میں بڑھیا جو ہے وہ چائے کی ٹرالی لے کر آئی اور بسکٹ اور نیمکو وغیرہ یہ سب رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا آپ کتنے والے ہیں؟ وہ سب باتیں ہو جائیں گی، پہلے کھائیں تو صحیح، پئیں تو صحیح، یوں بات چیت وہ کرنے لگے۔ تو بہرحال جب وہ کھا پی لیا، کچھ باتیں کی انہوں نے، تو کہا مکان کے کتنے مانگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم 80 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ تو کہا 80 لاکھ روپے، کہ اتنی ویلیو تو نہیں ہے اس کی، یہاں تو ویلیو 40 لاکھ تک کی ہے۔ کہا نہیں، ہمیں 80 لاکھ تک کا بیچنا ہے۔ نہیں نہیں، یہ آپ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ چلا گیا، سودا نہیں بنا۔ سودا نہیں، مطلب معلوماتی مطلب نہیں بنی۔ صحیح۔ 1-1.5 مہینے بعد پھر ایڈ لگی، اب اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو مسئلہ ہو، کوئی لیول نیچے آیا ہوگا۔ وہ پھر پہنچا، دروازہ بجایا، تو پھر وہ بوڑھا شخص ہے، ارے آئیے آئیے، تو مکان کے علاوہ سے ارے آئے تھے، وہ کیا ہوا آپ کا؟ ارے بات ہو جائے گی، آئیے تو صحیح۔ پھر بٹھایا، تو پھر بڑھیا وہ ٹرالی لے کر آ گئی، بسکٹ چائے اور سب کچھ کھلایا۔ وہ اب مکان کا کیا سوچا، وہ ہو جائے گی، آپ چائے تو پیئیں، آپ بسکٹ تو لیں، یہ سب کر آ کے تو وہی 80 لاکھ۔ کہا نہیں حضرت، آپ کو کہا ہے کہ اس کی ویلیو ہی نہیں اتنی۔ کہا نہیں، ہم کو تو 80 لاکھ کا بھی۔ اب اس کو غصہ آیا، کہا بھائی، بہرحال اس نے پھر منع کر کے واپس چلا گیا۔ 1.5-2 ماہ کے بعد اس کے دوست کا فون آیا، وہ بھی بروکر تھا، کہہ رہا ہے تمہارے علاقے میں ایک مکان بک رہا ہے، تو وہ دیکھنے جانا ہے۔ تو اس نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اچھا، وہ دوست آیا، اس کے ساتھ یہ گیا، تو اسی گھر کے ساتھ کہا بھائی یہ بڑے بوڑھا بوڑھی جو ہے نا، یہ ایسے دماغ ان کا ایسے، یہ ارے چل تو صحیح۔ پھر دونوں نے بیل بجائی، پھر وہ بوڑھا شخص ارے آئیے آئیے آئیے، دونوں کو لے گیا۔ پھر وہ مطلب ٹرالی لے کر آ گئی، اور پھر چائے بسکٹ یہ وہ۔ تو کہا بھائی تم مکان کے کتنی ویلیو؟ کا 80 لاکھ۔ تو کہا انکل اتنا نہیں ہے ویلیو اس کی، آپ بار بار تنگ کرتے ہو، جب بھی آتے اتنا تکلف کرتے ہیں آپ، چائے پانی یہ سب۔ تو اس شخص نے کہا انکل آج ایک بات بتائیں ہم، کیا آپ مکان بیچنا چاہتے کہ نہیں؟ کہ مکان ہے ہی نہیں اتنے کا، آپ خامخواہ ہر بار ایڈ دے دیتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، چائے بسکٹ سب کرتے ہیں، وہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا ہم گھر میں بالکل اکیلے ہی ہیں، اللہ اللہ، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس بہانے ہم کسی کو بلاتے رہتے تھے کہ کوئی آئے اور ہمارے گھر بیچنا مقصد نہیں ہے اصل ہے کہ لوگ آئے، کوئی بھائی بیٹھے۔ اب دیکھیے سوچنا اس بات کا نا کہ آپ نے تعلقات ہی نہیں رکھے نا، آپ اپنے یہ تو دیکھیں آپ اکیلے کیوں ہو گئے، آپ فیملی میں اکیلے کیوں ہو گئے، آپ گھر میں اکیلے کیوں ہو گئے؟ اگر ایسا ہے بھی آئے نا، ریٹرن ہو جائے نا، آپ ریٹرن ہو جائیں۔ بھائی اگر مثال اگر کسی نے کہا نا کہ جیسے ہمارے حاجی نصیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مثال اس طرح کا ہوا تو آپ نے سمجھایا تو بھائی بھائی سے ملا نہ جا کر۔ تو اگر آج ہی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے بھی
کوئی ایسا شخص ہے کہ جنہوں نے اس طرح کا کوئی دوری اختیار کی ہے تو بھائی آپ کر لینا یار. اس میں دیکھیں ایک اصل چیز جو آپ نے نقطہ پکڑا کہ بھائی آپ سے لوگ دور کیوں ہیں. نصیر میں چاہوں گا اس پر تھوڑا بات فرمایا. ماشاءاللہ بزرگ ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, میں شاید وہ ہمت نہیں پاتا بات کرنے کی. دیکھیں بزرگ ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں یا چچا تایا ہیں, بزرگ ہیں, بچے ان کے قریب نہیں جا رہے. جی جی. کیوں نہیں جا رہے, کیا وجہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر قریب کیسے آ سکتے ہیں, تعلق کیسے ایک گرم جوشی والے ہو سکتے ہیں؟ اچھا ایسے بھی گھرانے دیکھیں, ہم نے دیکھیں گھرانے کہ جیسے بچے جو ہیں دادا دادی سے دور جاتے ہی نہیں. بچوں کو جیسے چھٹی ہوگی فوراً تایا کے گھر جانا ہے, پھپھو کے گھر جانا ہے. بھائی کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جانے کی بات کریں بچے کہتے نہیں جاتے. کیا سمجھتے ہیں حضور نصیر بھائی؟ بھائی بہن آپس میں اگر بیٹھتے ہیں نا, ملتے ہیں, ہنستے بولتے ہیں, گھر والے سارے یعنی سارے گھر والے اگر آپس میں بیٹھتے ہیں, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ دور آ گیا ہے کہ بس وہ اپنے کمرے میں, وہ اپنے کمرے میں, وہ اپنے کمرے میں, جبکہ شادی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ ایک وہ اپنا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے. تو اس سے بھی دوری ہوتی جا رہی ہے. آپس میں اگر بیٹھ کر محبت, یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر بھائی بہن بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ہنستے بولتے ہیں, تو ان کے اندر قوت خود بخود قوت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کو ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے, میری بہن میرے ساتھ ہے, اور کوئی بات ہوگی تو یہ میرا بھائی, حوصلہ بڑھتا ہے. اس کے یعنی ہمارا دین جو ہے نا ایک کامل دین ہے. سبحان اللہ. ایک فطرت دین, فطرت دین. تو اس میں یہ ان چیزوں کی جو رشتہ داری ہے نبھانے کی بڑا اچھا اس میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے. اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے کہ اگر ہم آپس میں مل جل کر بیٹھیں گے اور ایک تو محبت بڑھے گی, دوری ختم ہوگی, اور تعلقات بہتر سے بہتر ہوں گے, اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شامل ہو جائیں گے. ساتھ ہی کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس کی 3 بہنیں ہیں یا تین بیٹیاں ہیں, یا 2 بہنیں ہیں 2 بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, ان کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرے. سبحان اللہ. تو یہ اس میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے. سبحان. یعنی کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر وہ بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, عموماً بیٹیوں کے ساتھ تو خیر اچھا برتاؤ کرتے ہیں, بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا ہے. دور ہوتی بہنیں, اچھا بہنیں تھوڑا سا غربت میں تو بالکل جائیں گے تو پھر وہ سوال کرے گی. تو یہ سب کی بڑی فضیلت ہے. ہم یہ سنت بھی کہ مطلب اس کے بارے میں فل دیا ہے کہ یہ بہنوں کے ساتھ ایسے بہنوں کے ساتھ زیادہ ملا کریں. اور ایک بزرگ تھے, وہ اکثر ان کے صاحبزادے جب باہر جاتے تھے نا تو میں نے خود سنا کہ بیٹا بہنوں کو دیا کرو, یہ جیب نہ خالی کیا کرو, بہنوں کو دیا کرو, خالی کرو تو یہ بھرے گا, بہنوں کو دیا کرو. اچھا بہنیں بھی ماں کی طرح ایک بھائیوں سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں, دعائیں دینے والی, پیار کرتی ہیں بہنیں, اتنا پیار کرتی ہیں راشد بھائی کہ میری بڑی بہنیں آج بھی زیادہ بڑی نہیں لیکن آج بھی بیٹا کر کے, والدہ تو گزر چکی, بیٹا کر کے. حدیث پاک میں بڑی بہن کو, حدیث پاک میں بڑی بہن کو ماں کی طرح کہا گیا. لیکن ایک دوسرا بھی بدقسمتی سے ایک پہلو مجید میں یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے بھائی ہے بہنوں سے بڑا اچھا ان کا برتاؤ ہے, بہنوں کا خیال بھی کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یعنی کہ بہن جیسے گھر میں آئی تو بیوی کے ساتھ یعنی اپنی بھابھی کے ساتھ اس کا تعلقات کچھ کے کچھ ہو گئے, تو اب وہ جیسے ہی بہن آئے گی تو بھائی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب بہنوں کو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جس سے مزید ان کی اپنی بھابھیوں سے بھی محبت بڑھے, اپنے بھائیوں سے بھی محبت بڑھے, اور اس کے جو بھتیجے بھتیجیاں ہیں وہ بھی اس کے قریب آئیں؟ اس پر کچھ اگر ارشاد فرمائیں. اس میں جو ذاتی مشاہدہ ہے راشد بھائی وہ یہ کہ سب سے پہلے تو امین بھائی ماشاءاللہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں, غزالی صاحب ہیں, کہ سب سے پہلے جو خود ہم ہیں نا, ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اصل میں ہم فیصلہ کرنے میں, ہم جھکاؤ کرنے میں ہٹ جاتے ہیں. اگر ہماری بہن کو کچھ پرابلم ہماری گھر والوں سے ہے, اگر ہم ون سائڈ ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائیں گے تو پھر معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہنیں جو دیکھتے ہیں نا کہ وقت آتا ہے کہ رخصت ہو جاتی ہیں, اچھا وہ سال میں 6 مہینے میں, اگر شہر سے باہر ہے تو 6 مہینے میں آئیں گی, 3 مہینے میں آئیں گی, اور سال میں آئیں گی. شہر کے اندر ہے تو مہینے میں کوئی چکر لگا لیا. اچھا ان کے آنے سے اگر آپ کی فیلنگ اچھی ہے, آپ خوش ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سب خیر ہی خیر ہے. لیکن آپ نے اپنے گھر میں تھوڑی سی بھی لچک دی, جس کو میں اپنے الفاظوں میں مدنی مشوروں میں, میری بیانات میں بھی کہتا رہا امین بھائی,
میں بیرون ملک بھی کافی عرصہ رہا، 6-7-8 سال. تو میں نے دیکھا کہ راشد بھائی، یہ پتری میری بات کہاں تک درست ہو کہ غزالی صاحب کوئی ملاقات کراتا تھا نا مجھے بیرون ملک، تو یہ کہتا تھا یہ میرا جو ہے نا یہ برادر ان لا ہے، یہ میرے جو نا فادر ان لا ہے، یہ میری مدر ان لا ہے. تو میں اپنے طور پہ مدنی ماحول سے پہلے بھی اور مدنی ماحول کے بعد بھی میں یہ کہتا تھا یار کوئی آپ کا سگا بھائی نہیں ملتا مجھ سے. تو آپ سمجھے نصیر بھائی؟ تو پتہ کیا بولا، یہ میرا برادر ان لا ہے، اس کو میں نے جاب کے لیے بلایا ہے، اس کو کاروبار سیٹ کر رہا ہوں، سمجھ ہے نا. یہ میرا فادر ان لا ہے، یہ وہاں پریشان تھا اپنے ملک میں، تو میری زوجہ نے کہا میں نے ان کو یہاں بلا لیا. تو میں آپس میں سوال کرتا تھا، میں نے ایک اچھے لیول پر لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، تو میں دیکھتا تھا یار اپنا سگا کہاں ہے، کوئی آپ کا اپنا. تو میری جو تجربہ ہے نا وہ یہ کہ جو ہمارے قریب ہے نا، مفتی صاحب کا کلپ چلا کہ کان کون بھرتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے قریب ہے نا، وہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے رشتہ دار خاندان برادری میں ہوتا ہے، میں نے کوئی سوٹ اپنی بہن کو دیا جو میرے گھر والے دیتے ہیں، تو اگر وہ سوٹ اچھا نہیں ہے، اس کی ویلیو اچھی نہیں ہے، اس کا کلر اچھا نہیں ہے، یا وہ تحفہ اچھا نہیں ہے، تو اس کی خبر میرے کان میں آ جائے گی. اگر وہی سوٹ میں نے اپنے گھر والوں کی بہن کو دیا یا ان کے بھائی کو دیا جس کو بچوں کا ماموں کہتے ہیں، تو اس کی عیب کی خبر میرے پاس نہیں آ رہی، اس کے عیب کی خبر میرے پاس نہیں آ رہی. تو پتا چلا کہ یہ لوگ قریب ہو رہے، وہ دور ہو رہے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ ادراک کرنا ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں کتنی صداقت ہے. اگر ہم اس چیز کو غور کریں گے تو انشاءاللہ اول کریم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کو ملانے والے بن جائیں گے. اچھا یہ جی حکیم صاحب. رشید جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے چھٹیاں ہوتی ہیں تو نانی کی طرف جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، ننیال کی طرف. جی جی. تو ددیال کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اچھا بعض جگہ ہے ددیال کی طرف نہیں جاتے، لیکن بعض جگہ اکثر کی بات ہو رہی ہے یہ بات نا، جو اچھے برے تو ظاہر سے ننیال ددیال ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. ایسا ہی. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے نا، میری نظر میں ایک پروگرام کے لیے ناکافی. اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے کئی پروگرام چاہیے، کیونکہ اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر، صحیح بات ہے، ہمارے ہاں 70-80% سے زیادہ جو فسادات ہیں، چاہے وہ کورٹ کے ہوں، چاہے وہ آپس کے جھگڑوں کے ہوں، چاہے وہ آپ کہہ لیجئے قتل و غارت گری تک کے کیوں نہ ہوں، وہ آپس کے تعلقات اور رشتہ داری کے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب رہا یہ کہ ہم بچے جو وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں ایسے کئی گھروں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مختلف افراد بھی جو ہے آپ کے پاس تو لوگ ویسے بھی آتے ہیں نا حکمت کے، تو اپنے مسئلے مسائل جو ورث کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی گفتگو بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا ان کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کو سکون بھی ملتا ہے کہ یار میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، کوئی سننے والا نہیں. عجیب بات ہے، لوگ اپنا اس طرح بھی دل ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سنتے بھی ہیں. صحیح ہے. تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ میں ایسے میں عرض کر رہا تھا، کئی لوگوں کو، کئی فیملیز کو جانتا ہوں کہ بچے ننیال کے ہر رشتے کو جانتے ہیں، ننیال کے ہر رشتے دار کے نام کو جانتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. لیکن ددیال کے نہ وہ جاتے ہیں، نہ ددیال کی طرف سے انہیں رشتوں کا پتہ ہے. غلطی کس کی ہے؟ غلطی یہاں دونوں کی ہے. میں یہ نہیں کہوں کہ ماں نے کان بھرے، صحیح. ماں نے کان نہیں بھرے، دیکھیں دونوں کی غلطی اب، لیکن اس میں باپ کا بھی زیادہ، میں کہہ رہا ہوں دونوں کی غلطی ہے، تو دینا غلطی دونوں کی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ باپ صبح نکلا ہے، رات کو گھر پہنچا ہے، جی، اب وہ تھکا آ رہا آیا ہے، اب اس نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے خاتون نے، جی، کہ اس نے اس پروگرام کے تحت جو ہے نا شوہر سے کچھ ٹک ٹک پک پک کرتی رہنا ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، شوہر بولتا ہے یار کھانا کھاؤ اور جا کے سو جا. ٹھیک ہے. تو اب وہ اپنے ان چکروں میں نہیں پڑتا، یار ٹھیک ہے یار. اب اسے ایک دن ہفتے میں ملتا ہے، اب اس میں سوچتا ہے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، گھر میں بیٹھ جاؤں. تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان مسئلوں مسائل میں پڑتا ہی. اچھا نانی کے جانا، چلو یار چلو. نہیں لیکن اس میں غلطی کرتا ہے نا. حاج صاحب مجھے ایک بات بتائیے نا، آپ سے میں سوال کروں. نہیں دیکھیں بزرگ ہے، میں رہنمائی لوں گا کہ حاج صاحب دیکھیں، ایک ددیال میں بچے نہیں جاتے، بچوں کو اپنے چاچا، تایا،
پھپھو کے بارے میں بچوں کو زیادہ نہیں پتا، تو اس میں غلطی میں سمجھتا ہوں باپ کی بھی ہے. دیکھیں ایک آپ بیوی ہے ٹھیک ہے، وہ بچوں سے ماں ویسے کلوز ہوتی ہے بچوں سے، فطری طور پر بچے ماں سے قریب ہوتے ہیں، ماں کو بھی بتانا چاہیے اور مائیں عموماً کچھ بتاتی بھی ہوں گی، لیکن ایک بحیثیت باپ اسے بھی تو بچوں کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہیے، بتانا چاہیے. حکیم صاحب نے بہت اچھی کیلکولیشن. سارا دن جو ہے نا، جی اب ایک شخص نے کہا اپنی بیگم سے کہ وہ آج جو ہے نا آفس جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے کہا کہ وہ آج امی کو میں نے کہا ہے کہ کھانا آپ ہمارے یہاں کھائیے گا، ٹھیک ہے، تو امی وغیرہ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں تو آپ تیاری کر لینا. تو ایک دم سے اس کا موڈ آف ہو گیا، کہا نہیں میری آج طبیعت صحیح نہیں ہے، میں کچھ پکا نہیں سکوں گی، اور آج جو ہے نا بس یا تو رات کا جو ہے نا وہی ہم گرم کر لیں گے، آپ روٹیاں لیتے آنا بس، باقی میرے سے کچھ ہو نہیں سکے گا. خیر وہ کہہ کے نکل گیا وہ. اور اس کے آنے کا جیسے 6 بجے کا ٹائم تھا، اب وہ 5:30 بجے بیل بجی. ٹھیک ہے، اب جیسے اس نے دروازہ کھولا تو اس کی اپنی ماں کھڑی تھی، یعنی بیوی کی ماں، ساس یعنی اس مرد کی ساس. اب یہ کہ بیٹا آپ امی آپ، تو کہا جو اس کا دعوت کا فون آیا تھا نا، تو کہا کہ آج بڑی محبت سے انہوں نے دعوت دی کہ رات کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیے گا، تو میں تو آج آ گئی آپ کے یہاں. اب اس کی حالت خراب، اس نے فوراً فون کیا اپنے شوہر کو کہ یہ امی آ رہی. تو کہا امی، میں نے کہا تو تھا امی آ رہی ہے، میں نے کہا تو تھا امی آ رہی ہیں. تو کہا نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری امی آ رہی ہے. تو امی کوئی بھی امی ہے یار، ہے فرق ہے نا، فرق ہے نا. غزالی صاحب میں نے جو بیان کیا نا، یہ امین بھائی کی بات واقعی ماشاءاللہ. اگر اس میں اکثر یہ ہوتا ہے راشد بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ جو حدیث پاک ہے نا کہ میانہ روی، اعتدال، ہمارے یہاں اس کا جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ ہر جگہ ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، رشتہ داری ہو، آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگر اس میں میانہ روی رکھیں گے، اعتدال رکھیں گے. آپ خاتون کو میانہ روی اس رشتہ داری میں کہاں سے سکھائیں گے؟ نہیں لیکن دیکھیں دونوں جگہ، جب آپ اپنی ماں کو جب آپ اہمیت دیتی ہے تو اس کی ماں کو بھی دیں، بہنوں کو دینی ہے تو آپ اس کی بہنوں کو بھی دیں. اصل چیز دیکھیں وہی آئے گی کہ اسلامی تعلیمات، اگر اسلامی تعلیمات کا ہوگا اور دین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے چیزوں پر غور کریں گے. اور میں مشورہ دوں گا یہ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا. ذاتی طور پر ماشاءاللہ مجھے بھی بہت مزہ آ رہا بزرگوں کے ساتھ رہ کر، اور آپ کو بھی بہت مزہ یقیناً آ رہا ہوگا. ماشاءاللہ آپ کے تاثرات میسیج اور کال کے ذریعے معلومات بھی مل رہی ہیں. تو ایک تو مشورہ یہ آپ کو دوں گا کہ دیکھیے آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں نا، چاہے بزرگ مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، ان کو یہ پروگرام دکھائیں. یہ ہمارے بزرگوں کی جو نشریات ہے نا یہ دکھائیں، چونکہ یہ بزرگ ہے نا، بہت ساری باتیں آپ اور میں نہیں کہہ سکیں گے. انشاءاللہ ان کے ذریعے گھر میں جائیں گی تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کروں گا. ہر صاحب جب میری شادی ہونے والی تھی تو اس سے پہلے امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی، تو میں نے عرض کی حضور کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اور بہت اس سے فائدہ ملا. آپ نے فرمایا، عبدالمجید بھائی جو آپ نے بات کی تھی نا اس کی تائید بھی ایک ہے. فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ انصاف کرنا. اللہ اللہ، حضور تھوڑا بتائیے انصاف کیا مطلب، کس میں انصاف؟ فرمایا کہ انصاف یوں کہ دیکھو شادی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، ساس اور بہو کے جو معاملات ہوتے ہیں نا تو اس میں غیر جانبدار رہنا. اور ایک بڑا خوبصورت یہ بھی آپ نے میسج دیا کہ کبھی بھی ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرنا. کیا بات ہے، فیصلے میں جاؤ گے تو معاملہ ہوگا خراب. دونوں کی سن کر کوشش کریں کہ آپ آپس میں صلح صفائی کروا دیں. اور امیر سنت کا ایک مکتوب بھی ہے بڑا خوبصورت، انشاءاللہ اس پر کبھی ہم گفتگو کریں گے کہ کبھی بھی دیکھیں جب آپ منصف بنتے ہیں، قاضی بنتے ہیں، دونوں بزرگوں کو، دونوں گھر کے ایسے افراد کو لے کر جب فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو دونوں ہی آپ کے قریب ہوتے ہیں، تو پھر دونوں کو سنبھالنا بہرحال آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ موضوع بہت طویل ہے، اس میں بہت آئیڈیل ہے جی کہ آپ اپنے گھر میں بھی یعنی اپنی وائف کو بھی یہ بات سمجھا دیں کہ یہ ساری ڈیلنگ آپ نے کرنی ہے. کیا بات ہے، آئیے آپ نے کرنا، یہ معاملہ کبھی بھی اس میں نہیں پڑوں. کیا بات ہے، گھر کا معاملہ آپ نے حل کرنا ہے. وہ جب یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے میں سننے کو اپنے کان بند رکھنے ہیں. کیونکہ بھائی اگر مثال کوئی بیٹی کسی کے گھر جاتے عبدالمجید، اور اگر اس کی ساس اس کو کبھی کچھ کہتی ہے تو امیر اعظم کیا فرماتے ہیں
کہ تمہاری ماں بھی تو بولتی تھی، اللہ اللہ، تمہاری ماں نے کیا کبھی نہیں ڈانٹا، تمہاری ماں نے کیا کبھی نہیں سمجھایا. تو جب اس طرح کے معاملات میں بالکل یہ یوں بولتی ہے تو تیری ماں تو اس سے زیادہ بولتی تھی، ماں تو اس سے زیادہ بولتی تھی، تو اب یہ بولنا کیوں برا لگ رہا ہے؟ اچھا پھر وقت حالات جو ہے نا یہ سیٹ کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ جس طرح وہ اسلامی بھائی کا جو ہوا تھا کہ گھر والوں اور والدہ کے درمیان بات بڑھ گئی، جی اب وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، جی، تو ان دنوں میں ایک وی سی ڈی آئی تھی، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. کیا بات ہے. اچھا اس نے جب خود سنی نے تو کہا یار یہ بڑا زبردست ہے. اس نے ایک وی سی ڈی ماں کو بھیجی، ایک وی سی ڈی بیگم کو بھیجی، دونوں نے سن لی اپنی اپنی جگہ. جب ماں بولتی ہے کہ بیٹا چلو اپنے بہو کو لے کر آ، کیا بات ہے. اچھا یہاں سے جب ماں بہو کو لینے گئی تو بہو نے رپلائی یہ دیا کہ جو مسئلہ تھا کمرے کا، تو وہ کہا کہ امی جس طرح آپ نے کہا ہے نا اسی طرح کرنا. چھوٹے بڑے کمرے کا مسئلہ تھا. چھوٹے بڑے کمرے کا مسئلہ. تو اس طرح مین چیز کیا ہے، دیکھیں جب تک یہ تعلقات کا جو بنیاد ہے اس کو جو ہم بیس بنا رہے ہیں، تو یہ ایک آپ وہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. جب بھی آپ کا میرا کوئی بھی ایسا بیہیو دیکھتے ہیں تو بات بات پہ لڑائی جھگڑا یہ وہ، تو یہ اچھی تعلیم نہیں. حکیم صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اب ہوتا کیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ لڑکے چلی گئی، ٹھیک ہے، یا XYZ کسی وجہ سے وہ اپنے میکے چلی گئی بہو. اب یہاں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بچیاں جب جاتی ہیں تو کچھ دن کے بعد وہ کہتے ہیں نا ان کا بھوت اترتا ہے، اور پھر انہیں گھر کی یاد آتی ہے، شوہر کی یاد آتی ہے. دیکھیے اچھا برا وقت سب کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، درست. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب کہتی ہے کہ نہیں میں گھر جاؤں، ماں سے بھی گفتگو کرتی ہے، گھر کے دوسرے افراد سے بھی کرتی ہے. اب کہتی ہے ایسے کیسے جاؤ گی تم، بغیر جب تک کہ کوئی لینے نہیں آئے گا ہماری ناک کٹواؤ گی تم، آپ ہماری بےعزتی کرواؤ گی. ادھر لڑکے والے جو ہیں، لڑکا بھی چاہتا ہے کہ یار بیوی آ جائے، مسئلے حل ہو جائیں. اب ادھر اس کے گھر والے جو ہے اس کو مختلف طریقے سے اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، ایسے کیسے لینے جاؤ گے تم. حاجی صاحب اس میں نے ایک بالکل ریئل واقعہ ہے کہ بچی کچھ مسائل ہوئے اور وہ لڑ کر اپنے میکے چلی گئی. کچھ دن تو رکی، پھر امی سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے سسرال جانا ہے، اپنے شوہر کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے. ایسے کیسے جاؤ گی، وہاں سے تو کوئی آیا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کہنے لگی مجھے جانا ہے. 2-4 دن تو اس نے برداشت کیا. کس نے؟ بہت کہتی رہی بچی نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے برقع پہنا اور اپنا جو کچھ تھا لیا اور اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جب وہ شوہر کے گھر آ گئی، شوہر بھی سمجھدار تھا، اس نے بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا، اور آج بھی وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اپنے میکے بھی اب جاتی آتی ہے، سب معاملات ہیں. تو بات کیا ہوتی ہے، انا کی بہن چڑھ جاتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. بڑوں کو اس میں تھوڑا سمجھداری سے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی اس طرح کا ڈسپیوٹ ہوا نا، ماں کے گھر کے دروازے بند ملے اس کو. صحیح. ماں کے گھر کے دروازے ہی بند ملے کہ تیرا جو بھی گھر ہے وہی ہے. اچھا دیکھیں برتن کہاں نہیں بچتے ہیں، مسائل کہاں نہیں ہوتے ہیں، مسائل سب کچھ ہے، مگر تعلقات خراب نہ کریں، تعلقات خراب نہ کریں. اور حدیث پاک جی بات کاٹ رہا ہوں آپ کی کہ بچیوں کے جہیز کے ساتھ ایک سفید کپڑا دیا جاتا تھا کہ یہ کفن ہے، بس اب تو اس گھر سے کفن کے ساتھ ہی نکلے گی. اللہ. اور یہ ہوتا تھا اس پہ کہ بچیاں کبھی لڑکے نہیں آتی تھی گھروں پہ. اور اس میں بنیاد یہی ہے آج کا جو ہمارا سلسلہ ہی تھا کہ چاہے کوئی بھی ہو، دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے ملازمین کام کرتے ہیں، آپ نے ان سے بھی تعلقات اچھے کرنے ہیں. یعنی انسان جس سے بھی کہیں مارکیٹ میں، عبد المجید آپ کو بھی تجربہ ہے، مارکیٹوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے سیٹ ہوتے ہیں مزدوروں سے، چائے والے سے، کھانے والے سے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو ہاتھ بھی نہیں ملائے گا، اور بعض ایسے ہوتے جیسے نگران شروع کا کل میں کلپ سن رہا تھا، السلام علیکم کہا کہ ارب پتی شخص ہے وہ، لیکن اگر وہ مارکیٹ میں نہیں آتا تو پتہ چلتا ہے کہ آج وہ نہیں آیا، کیونکہ جب وہ آتا ہے نا تو ہر ایک کو السلام علیکم السلام علیکم. یہ کیا ہے، یہ تعلقات بنا رہے نا، وہ سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں.
وہ سب آپ کے لیے دعا کریں گے. اور کبھی اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ بالکل اکیلے ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ وہ ایک بار آپ نے کہا بھائی ایک واقعہ نہیں سنایا تھا کہ ایک فیکٹری تھی یا کہاں تھے تو وہ جاتا تھا تو سلام کر کے جاتا تھا تو اچانک امین بھائی وہ واقعہ تھا نا کہ وہ اچانک اس کسی چیز وہ بند ہو گیا تھا. وہ چوکیدار تھا, کولڈ اسٹور تھا, کیا بتا وہ واقعہ کولڈ اسٹور تھا, تو وہی کولڈ اسٹوریج میں بند ہو گیا اور وہ چوکیدار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا تو وہ تو بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ سلام کر کے جاتا تھا. وہ صرف تھا یہی. اس نے کہا 250-300 افراد کام کرتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ سلام کر کے جاتے ہیں. اللہ تعلقات اچھے ہوتے تو دیکھیں دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور قیامت میں بھی یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. آخر دیکھیں ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہو چکا ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ چونکہ تجربات کے ماشاءاللہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث میں بھی اس حوالے سے ہماری بہت رہنمائی کی گئی ہے. بس میں آخر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے تو حاجی صاحب چاہوں گا کہ پھر آخر میں کوئی ایسی جامع حدیث کوئی ایسی جو ہماری رہنمائی کی گئی اس پر بات کیجیے گا. دیکھیں رشتہ داروں سے تعلقات باقی رکھنے کے 3 طریقے ہیں. تمام ناظرین اس کو توجہ میں رکھیے گا. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ توجہ دیجئے, اپنے رشتہ داروں کو توجہ دیجئے. سبحان اللہ. جس طرح پریشانی میں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے فلاں میرے کام نہیں آیا, فلاں اس نے میرا دکھ درد نہیں بانٹا, تو خوشی میں بھی اپنے رشتہ داروں کو ہمیشہ یاد رکھیں یا معلومات لیتے رہیں. اگر وہ پریشان ہیں ٹینشن میں ہیں تو آپ توجہ رکھیں. دوسری بات وقت, آپ ان کو وقت دیں. دیکھیں وقت دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ آپ ان کو وقت دیں گے, انشاءاللہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کو بھی وقت دیا جائے گا. تیسری چیز قربانی. ہر رشتے میں قربانی ہوتی ہے اور رشتہ جو ہے نا رشتہ وہ قربانی کے بغیر قائم نہیں رہتا. کبھی آپ کو قربانی وقت کی دینی ہوتی ہے, کبھی قربانی مال کی دینی ہوتی ہے اور کبھی قربانی آپ کو جذبات کی دینی ہوتی ہے. بعض اوقات رشتہ دار کچھ ایسی بات بول دیتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے, میں تعلق نہیں رکھوں گا, لیکن آپ کو عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. جو آپ سے تعلقات توڑ بھی رہا ہے تو آپ کوشش کریں تعلق کو جوڑیں. تعلقات کو جوڑنے سے انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی آپ محبت والے دعائیں لینے والے بنیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. کیا فرماتے ہیں صاحب؟ نہیں, حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں گی اللہ پاک اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صفات والوں کو؟ فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر, جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر, اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے اس سے جوڑ. سبحان اللہ. تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. تعلقات کو قائم رکھیں, تعلقات کو جوڑیں, انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.